بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ حاضر خدمت ہے۔ پیج ہے 228۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، اور پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ، کھو پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور سایہ فگن، کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیہ میں اور خزانہ غیب سے پہنچایا، ہم نے تمہارے پاس ترنج جبین اور بٹیریں، اور تم کو اجازت دی کہ کھو نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ فائدہ: دونوں قصے وادی طیہ میں واقع ہوئے۔ وادی طیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رو پڑے، یعنی رہ پڑے، اور ملک شام میں امائکہ نامی قوم کا تسلط ہوا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ امائلکہ سے جہاد کرو اور اپنی اصل جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادہ پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب امالکہ کے زردقوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے۔ امالکہ کے زرد دقوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ میدان کچھ بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں و پریشان میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی طیہ کہا جاتا ہے۔ طیہ کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کے۔ یہ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس۔ مگر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا۔ ناظرین، اس کو ہم دوسرے نیکسٹ ویلاگ میں اس کا کچھ حصہ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویلاگ نمبر 3 میں بقیہ حصہ اس کا بیان کیا جائے گا۔ صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون، آزما کر تو دیکھو۔ صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون، آزما کر تو دیکھو۔ صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون، آزما کر تو دیکھو۔
ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جان، ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، صحابہ سے انگلی اٹھا کر تو دیکھو، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔